اس لیے براہ کرم سب سے عظیم الشان نعمت جو ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، وہ واللہ نعمت ایمان ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی اپنے اختیار سے کافر کفر اختیار کرتا ہے، اور جو وراثتی مسلمان آج بہت اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ملحد بنے ہوئے ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، تھنکرز ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں، سب نہیں، اچھی تعداد، اسٹوڈنٹس میں بھی اچھی تعداد، بوائز اینڈ گرلز، اور اپنا اپنا پلیٹ فارم بھی بنایا ہوا ہے اور کفر کا اعلان کرتے ہیں۔ پہلے اہل علم سے رابطہ نہیں کرتے، جو ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ نہیں کرتے، ان کا ازالہ تب ہوگا جب کسی صاحب فن، صاحب بصیرت اہل علم کے پاس وہ جائیں۔ لکل فن رجال، ہر ایک فن اس کے اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور جو اونچے اہل علم ہیں ہم جیسے لوگ ان کے محتاج ہیں، وہ وارثین انبیاء ہیں، وارثین رسول اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اپنے اختیار سے، وہ ماتو اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ منکرین تھے دین حق کے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اس کے کیا تھے؟ منکر۔ اس حال میں مر گئے، توبہ نہیں کی۔ ہر ایک انسان توبہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اسلام کے حرم آمین میں نہیں داخل ہو چکا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، داخل ہونے کے بھی دروازے کھلے ہیں اور باہر نکلنے کے بھی دروازے کھلے ہیں۔ انا للہ۔ تو یہ مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، انہو بکا ذات یوم، ایک دن روئے، فقیل لہو، ان سے کہا گیا، ما یبکی کا، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد سناتے ہوئے سنا، ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا، یقین لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے، بہت بڑی جماعتوں میں داخل ہو گئے۔ وَسَيَخْرُجُونَ مِن دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان قریب فوج در فوج دین حق سے باہر نکل جائیں گے۔ آج وہی لہر ہے، دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دنیا کی طرف ہماری توجہ ہے۔ اس وقت ہمارا بھی معبود
دولت بن چکی ہے، پیسہ بن چکا ہے، پراپرٹی بن چکی ہے، چونکہ جو بار بار جس چیز کا خیال آ جائے، حتیٰ کہ نماز میں بھی وہی سوچ رہا ہے اور بار بار سوچ رہا ہے، تو اس نمازی کا معبود اللہ نہیں ہے، وہی چیز ہے جو گھوم رہی ہے اس کے ذہن میں، دل میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، کنسرن ہے، انسان کا معبود وہی ہے۔